فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے خطبہ کے جمعہ میں یہ مسئلہ بیان کر گیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے، توحید کا حکم دیا ہے. قرآن مجید اس کو بیان کرتے ہوئے سورہ مریم کی آیت نمبر 36 میں بیان کرتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. اس کا مطلب پالنے والا، رزق دینے والا، زندگی اور موت دینے والا، عزتیں دینے والا اور صحت اور اولاد دینے والا، مشکل کشائی کرنے والا، بینائی دینے والا اور موسموں کو بدلنے والا اور اناج، میوے اور پھل عطا کرنے والا، بیمار کو صحت دینے والا، شکست کو فتح میں بدلنے والا اللہ رب العزت ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دی ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ ہی میرا رب اور تمہارا رب ہے. فاعبدوہ، اب حق یہ بنتا ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیما، ھذا صراط مستقیم، فرمایا یہی سیدھا راستہ ہے. اس کا مطلب ہے ٹیڑھے راستے بھی ہیں اور سیدھا راستہ وہ ہے جو اللہ کے انبیاء نے امت کو بتایا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے کلام کا نتیجہ یہ ہے کہ بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. جو اس راستے پر چلے گا وہ ہدایت بھی پا جائے گا اور اسے کامیابی بھی مل جائے گی، اور جو میرے بتائے ہوئے اس راستے کی مخالفت کرے گا وہ راستے سے بھٹک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول نے اپنی انگلی سے کچی زمین پر سیدھی لکیر کھینچی، پھر آپ نے اس کے دائیں اور بائیں ٹیڑھے خط بھی کھینچے، اور اللہ کے رسول نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، سیدھی لائن پر انگلی رکھ کر فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، بے شک یہی میرا راستہ ہے، سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، پر اس پر چلو، اسی کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، پگڈنڈیاں اور ٹیڑھے راستوں کے پیچھے نہ چلو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ راستے تمہیں جرنیلی شاہراہ سے بھٹکا کے رکھ دیں گے، تم گمراہ ہو جاؤ گے، تمہیں جدا جدا کر دیں گے. یہ مسند احمد کی یہ حدیث ہے. زمین پر نقشہ بنا کر اللہ کے رسول نے صحابہ کو صراط مستقیم سمجھایا اور گمراہی کے راستے بھی سمجھائے. اور یہ حدیث مستدرک حاکم کے اندر بھی موجود ہے. اگلا مسئلہ جو ہے وہ یہ بیان کر رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبودیت کا انکار کرنے والے کافروں کا جو انجام ہے اس کو اللہ نے بیان کیا ہے. فاختلف الاحزاب من بینہم، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق حق بات تفصیل سے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر ان گروہوں نے اپنے درمیان اختلاف کیا. فویل للذین کفروا، تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من مشہد یوم عظیم، ایک بڑے دن کی حاضری کی وجہ سے بڑی ہلاکت ہے. فویل ہلاکت ہے، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من مشہد یوم عظیم، ایک بڑے دن کی حاضری کی وجہ سے.
ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ اہل کتاب نے عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کے بارے میں سب کچھ واضح ہو جانے کے بعد پھر اختلاف کر لیا۔ عجیب انسان کا مزاج ہے، سیدھے نظریے کو قبول نہیں کرتا، ٹیڑھے نظریے میں پہلی لائن میں پہنچ جاتا ہے۔ کتنا گندا نظریہ ہو وہاں پہنچا ہوا ہے۔ اب یہ قربانی کا مسئلہ ہے نا، قربانی، اچھا جی، لوگ پتنگیں اڑا رہے ہیں، انکار نہیں ہے، اعتراض نہیں ہے، نہ میڈیا والا، نہ اینکر، نہ سیکولر اور نہ منکرین حدیث خاموش ہیں۔ اچھا، یہ مہندی اور مہندی کے رسومات پر کتنا پیسہ برباد ہوتا ہے، خاموش ہیں۔ اچھا، یہ کھیل، میچ، جوا، لوگ خاموش ہیں۔ قبروں کی پوجا، لوگ خاموش ہیں۔ قربانی کا مسئلہ ہو تو سب کی زبانیں اتنی اتنی لمبی ہو جاتی ہیں۔ یہ اسلام دشمنی کا مسئلہ ہے۔ تو جی یہ پیسے آپ عمرے پر خرچ نہ کرو، آپ حج پر نہ جاؤ، کسی بیوہ کو دے دو، کسی بیوہ کی بچی کے ہاتھ پیلے کر دو، زبانیں لمبی ہو جائیں گی۔ یہ سب اسلام دشمنی کی وجہ سے، اندر کا بغض ہے اللہ کی بات، نبی کی بات اور اسلام کے خلاف۔ باقی بھی تو کفر کے کام، گندے کام، پیسے کی بربادی کے کام ہو رہے ہیں، میلے ہو رہے ہیں، عرس ہو رہے ہیں، بسیں تباہ ہو رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، خاموش ہیں۔ قربانی ہونے لگے تو اعتراض شروع ہو جاتا ہے، بکواسیں شروع ہو جاتی ہیں، بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ پیغمبر کا طریقہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، صحابہ نے اس کو جاری رکھا ہے۔ صحابہ نے پوچھا ما ھذہ الاضاحی، اللہ کے رسول قربانیوں کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، ان کی سنت۔ تو کتنا گھٹیا نظریہ ہو، لوگ حق کو قبول نہیں کریں گے، باطل کی طرف تیزی سے چلے جائیں۔ اہل کتاب نے عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کے بارے میں سب کچھ واضح ہو جانے کے باوجود اختلاف کیا۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جب معجزے دیکھے، بھئی یہ مرے ہوئے کو کہتے ہیں اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ کوہڑی اور برس کے مریض کو جس کا علاج ممکن ہی نہیں ہے، اگر ہو تو پھر 70% تک کامیابی حاصل ہوتی ہے، 100% کامیابی نہیں ہوتی۔ مثلا جلد پر مکوڑیاں نکلنی شروع ہو جائیں، ہومیوپیتھک میں تھوجا ایک دوائی ہے، اس کے قطرے ڈراپس دیتے ہیں۔ اچھا، جو دیسی ہیں وہ لونگ اور دال چینی کا کعوہ بتاتے ہیں، یہ جس کی جلد سفید ہونے لگ جائے، کبھی یہ جگہ سفید ہو گئی، کبھی یہ سفید ہو گئی، کبھی جسم کے اور اسے سفید ہونے لگ گئے، جلد کا عمومی رنگ گندمی ہے، اب اس میں سے وائٹ رنگ نکلنا شروع ہو گیا ہے، یہ ہے برس کی بیماری۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگاتے اور کہتے اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جا، تو جلد ٹھیک ہو جاتی۔ جسم پر ہزاروں مکوڑیاں نکلی ہوئی ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا، اور کوئی بیمار ہوتا وہ ٹھیک ہو جاتا۔ مردے کو کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، وہ اللہ اس کو زندہ کر دیتا۔ جب یہ معجزے یہودیوں نے دیکھے تو انہوں نے کہا یہ تو شریعن جادوگر ہے، اور اس کی ماں کو کہا یہ تو بدکار عورت ہے، بغیر باپ کے، بغیر شادی کے، بغیر خامن کے بچہ جنائیے۔ اللہ نے پیدائش کے وقت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن، 5 دن، 4 دن، ہفتے، 1.5 ہفتے کی عمر ہے، فی المہدی صبیہ، کہنے لگے یہ بچہ کیسے کلام کرے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں ہی تھے، انہوں نے کہا قال انی عبد اللہ۔ اب یہ کتنا بڑا معجزہ ہے، معجزے کے باوجود بھی ڈٹائی پر جمع ہو گئے، حق بات قبول نہیں کی۔ یہ یہودیوں کا طریقہ تھا، جادوگر بھی کہا اور حضرت عیسیٰ کی والدہ کو زانیہ بھی کہا۔ عیسائیوں نے کیا کہا؟ عیسائی بہت سے طبقوں میں بٹ گئے عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے پر۔ عیسائیوں کے کافرانہ عقائد کی وجہ سے سبھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کافر ہو گئے، مسلمان نہ رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی اور کہا کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے
تو ہلاکت و بربادی ان کا مقدر بن جائے گی اور وہ جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے۔ یہ اللہ کی ونڈ ہے، کوئی اللہ کا رشتہ دار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنوں کو بچا لے غیروں کو جہنم میں ڈال دے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ جرم میں نے کیا ہے اللہ دوسرے کو پکڑ لے، یہ تو ہوگا ہی نہیں، جس کا جرم ہے اسی کو سزا دی جائے گی۔ تو فرمایا من مشہد یوم عظیم، مشہد ایران میں بھی مشہد ہے، تہران، زہدان، قم، مشہد، یہ ان کے صوبوں کے نام ہے۔ تو مشہد قرآن میں اس کا معنی ہے حاضر ہونے کی جگہ، اجتماع گاہ۔ قیامت کے دن پوری انسانیت میدان محشر میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس حاضری والی جو کیفیت ہے اس کو اللہ نے کہا من مشہد یوم عظیم، اس بڑے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور ان کے لیے ہلاکت ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا۔ یوم عظیم سے مراد قیامت کا دن ہے۔ ہمارا دن تو 24 گھنٹے کا ہے، بلکہ رات کو الگ کر لیں تو پھر یہ 14، 15، 15.5، 16 گھنٹے کا دن بنتا ہے۔ قیامت کا ایک دن ہمارے حساب سے جو یہ دن ہے 50,000 سال کا ایک دن ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا 50,000 سال کے برابر قیامت کا ایک دن ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو بھی سونے اور چاندی کا مالک ہے اگر وہ ان کی زکوٰۃ نہیں دیتا، جب قیامت کا دن ہوگا اس سونے اور چاندی کے تختے بنائے جائیں گے، پلیٹیں بنائی جائیں گی، جہنم کی آگ سے ان کو تپایا گرم کیا جائے گا، اور پھر اس آدمی کے پیشانی، اس کا چہرہ اور اس کی پیٹھ، اس کو اس سے تپے ہوئے سونے اور چاندی کے خزانے سے داغا جائے گا۔ جب وہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو انہیں دوبارہ گرم کر دیا جائے گا اور پھر اس کے جسم کو لگایا جائے گا۔ یہ اس دن ہوگا جو 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ۔ یہ زکوٰۃ نہ دینے کا مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پچھلے جمعے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بلوچستان کا ایک ذمہ دار جس کی خوبانی اس کے باغ ہیں، اس نے خود کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ کا عذاب اس لیے۔ پیاز میں کبھی کیڑا نہیں سنا تھا، ہری مرچ میں کبھی کیڑا نہ دیکھا نہ سنا، اب ان میں بھی کیڑے آ رہے ہیں۔ اتنا طاقتور کیڑا، عذاب نہیں تو اور کیا ہے، مکڑی۔ وہ ایک دن میں 16 لاکھ سے زیادہ انڈے دے دیتی۔ موسم نمی کا ہو تو پھر انڈوں سے پھر اور بچے نکلتے آتے ہیں، وہ 6 گھنٹے میں اڑنے لگ جاتا ہے، پھر وہ فصل کو پہ جاتا ہے اور پھر اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے اور تباہ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے عذاب کی صورتیں ہیں۔ اچھا، جو زکوٰۃ نکالتے ہیں اللہ سے تو محبت نہیں ہے، وہ کیسے نکالتے ہیں؟ وہ 3 سال 2 سال 1 سال کا پرانا بوسیدہ کپڑا ایکسپائر، جس کو دھوئیں تو وہ گلنا شروع ہو جائے، پھٹنا شروع ہو جائے، وہ غریبوں کو بانٹ کر زکوٰۃ نکال دیے۔ یہ زکوٰۃ نکالنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ پوری زکوٰۃ اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر نکالنے والا کوئی اللہ کا بندہ ہوگا، وگرنہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ الذی جمع مالا وعددہ، اس کو گن کر رکھتے جاتے ہیں، گن کے رکھتے جاتے ہیں۔ یہ کوئی کمال کی بات ہے؟ یہ کوئی کمال کی بات ہے؟ گن کے رکھتے جانا اور روح کا نکلنے کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ نکل گیا۔ کیا خوبصورت حدیث میں اللہ کے رسول نے مسئلہ سمجھایا، جو میں نے کھا لیا وہ میرے استعمال میں آ گیا، وہ میرا ہو گیا۔ جو میں نے پہنا کپڑا بوسیدہ ہو گیا، 1 سال 2 سال 3 سال ایک سوٹ میں نے چلایا، پھر اور سوٹ خرید لیا، جو میں نے استعمال کیا وہ میرا ہو گیا۔ جوتی، بنین، جیکٹ، شیروانی، سوٹ، یہ میرا ہو گیا۔ جو میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا وہ محفوظ ہو گیا، باقی سب غیروں کا ہے۔
کیا خوبصورت بات کی ہے، کیا کمال کی بات کی ہے، کتنی بڑی دانائی والی بات کی ہے، کتنی گہری بات اللہ کے رسول نے سمجھائی۔ یقین کی، ایمان کی ضرورت ہے، ایمان اور یقین کی ضرورت ہے، بصیرت کی ضرورت ہے۔ اگر ایمان ہوگا تو بات سمجھ میں آ جائے گی، ورنہ اس کان سے سنیں گے، یہاں سے نکال دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک مسئلہ اور ہے، اور وہ ہے سیدنا جناب آدم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، پیدائش میں ان کی مماثلت ہے۔ مماثلت کیا ہے؟ ملتا جلتا کیس ہے، برابر کا کیس ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مانند ہے، اس کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تھوڑی سی مٹھی بھر مٹی سے بنایا، ثم قال له کن فیکون، پھر اسے فرمایا کہ ہو جا، تو وہ آدم تیار ہو گیا، اس کا پتلا تیار ہو گیا۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تو شک کرنے والوں میں سے نہ بن، شک نہیں کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا نہیں کیا، تو اللہ نے یہودیوں اور عیسائیوں کو جواب دیا کہ آدم کو بغیر باپ کی پیدائش کے مانتے ہو کہ حق مسئلہ ہے، اور عیسیٰ کی پیدائش کو حق نہیں مانتے۔ مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، آدم اور عیسیٰ کا کیس ایک جیسا۔ دلیل آ گئی، جواب آ گیا، بڑا خوبصورت جواب ہے۔ اللہ اکبر۔ نصارہ کا عقیدہ ہے، نصارہ سے مراد کرسچن، عیسائی، ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے تھے، اور دلیل میں کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جھوٹے دعوے کی تردید کی کہ اگر تمہاری بات صحیح ہو تو پھر آدم کو بدرجہ اولا اللہ کا بیٹا ہونا چاہیے تھا۔ اگر یہ بات تمہاری ٹھیک ہے تو آدم بھی تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ان کو تو بہت پہلے اللہ کا بیٹا مان لینا چاہیے تھا۔ اس لیے انہیں بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے، آدم کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کر دیا۔ عیسیٰ کی ماں تو ہے، آدم کی ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، اللہ نے اس کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ اگر یہی اصول ہو تو پھر آدم علیہ السلام کو تم اس کو اللہ کا بیٹا بہت پہلے مان لیتے، اس کو تو تم انسان مانتے ہو، بشر اور عبد مانتے ہو، اور عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو، اس کی ماں تو ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بھائیو، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقیدہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے عبد ہیں۔ مریم علیہ السلام نے بیٹا جنا ہے، معبود نہیں جنا، جیسا کہ عیسائی کہتے ہیں۔ نہ انہوں نے یوسف نجار کے ساتھ بدکاری کی، جیسا کہ یہود ان پر بہتان باندھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی نے نازل کیا ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو قرآن میں آپ کو ہر صفحے میں اختلاف ملتا۔ قرآن مجید کی شروع سے لے کر آخر تک کوئی اختلاف نہیں ہے، اور آپ بائبل کو پڑھیں، انجیل مقدس کو پڑھیں تو اس میں کبھی اس کو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، کبھی یوسف نجار کا بیٹا لکھا ہوا ہے، تضاد ہے۔ بائبل میں تضاد ہے۔ قرآن مجید میں شروع سے آخر تک 114 صورتیں اللہ نے نازل کی ہیں، 30 پارے ہیں، 6666 آیتیں ہیں، اختلاف نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ غیر کی طرف سے نازل ہوا ہوتا، اللہ کی طرف سے نازل نہ ہوا ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو قرآن میں ایک درجن اختلاف نہ ہوتا، پھر سینکڑوں نہیں بلکہ کئی سینکڑوں مسئلے اختلافی ہوتے۔
قرآن اللہ کا نازل شدہ کلام ہے، اور اللہ نے اس کو نازل کر کے فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت عثمان کے زمانے میں، ابو بکر صدیق کے دور خلافت سے لے کر جناب عثمان غنی کے دور خلافت تک قرآن کتابی شکل میں لکھ دیا گیا، کتابی شکل میں آ گیا۔ پھر ایک نسخہ ملتان کی بڑی عیدگاہ میں رکھوا دیا حضرت عثمان نے۔ مسلمان آتے اس کو کھولتے، لکھنا شروع کرتے، پھر اس کو زبانی یاد کرتے، پھر قرآن کو لکھے ہوئے کو بھی پڑھتے اور زبانی بھی سنتے۔ ڈبل چیکنگ کا نظام، چلتے چلتے قرآن سینوں میں بھی محفوظ ہے، کتاب میں بھی محفوظ ہے۔ اب پھر 300 سال پہلے، آج سے 300 سال پہلے پرنٹنگ پریس کا دور آ گیا۔ پرنٹنگ پریس سے قرآن نکلا تو انٹرنیٹ میں داخل ہو گیا۔ اب قرآن مجید کو بدلنا کسی انسان کے بس کا کھیل نہیں ہے۔ کوئی فرقہ اور گروہ نیا قرآن ایجاد کر لے اور اس میں جہاد کی آیتیں نکال لے، ختم نبوت کی آیتیں نکال لے، امامت کی آیتیں ڈال دے، جو مرضی کرے۔ کروڑوں حافظ قرآن کو پڑھ کر بتائیں گے کہ یہ لعنتی کام تم نے کیا ہے۔ قرآن ایسا نہیں، قرآن ایسا نہیں، ایسے نازل ہی نہیں ہوا ہے، ایسے حفاظ ہی دنیا میں نہیں ہیں جو غلط پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی آئے تو ان کے ساتھ اللہ کے رسول نے مباہلے کا چیلنج کیا۔ یہ بات کسی کسی کو پتہ ہوگی، زیادہ تر بھائیوں کو پتہ نہیں ہوگی، اور ہمارے شیعہ بھائی اس آیت کو بڑا اچھال اچھال کے پھینکتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ میں اس کا بھی جواب سمجھاتا ہوں۔ پہلے آیت سنیں، ترجمہ سنیں، پھر مسئلے کی اصل روح کو سمجھیں۔ اور یہ پہلے خطبہ کی آخری بات ہے، خطبہ کے پہلے حصے میں آخری بات ڈسکس کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے درست عقیدہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا، جو شخص اتنے واضح دلائل کے بعد بھی نہ مانے تو وہ ضد، تعصب، عناد پر آمادہ ہے، اس سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر ان کو آپ مباہلے کی دعوت دے دیں، پھر بحث نہ کریں، مباہلے کی دعوت دے دیں۔ اب آیت سنیں، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 61، 62، 63۔ میں نے عربی خطبے میں یہی آیت پڑھی تھی۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61، 62، 63۔ اب ترجمہ سنیں۔ پھر جو شخص تجھ سے، یہ تجھ سے خطاب ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جو شخص تجھ سے اس کے بارے میں جھگڑا کرے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرے، اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آ چکا، تو اے پیغمبر آپ کہہ دو آؤ، ضد نہ کرو، بحث نہیں کرتے، جھگڑا نہیں کرتے، کوئی دنگا فساد نہیں ہے، اور ایک کام کرتے ہیں، تعالو تم بھی لے آؤ، ابناءنا اپنے بیٹوں کو، میں بھی لے آتا ہوں اپنے بیٹوں کو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، میں اپنی بیگمات کو لے آتا ہوں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ تم اپنے نفسوں کے ساتھ حاضر ہو جاؤ اور میں بھی اپنے نفسوں کے ساتھ حاضر ہو جاتا ہوں، ثُمَّ نَبْتَهِلْ پھر گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت،
مباہلے کا معنی نبتہل کا معنی گڑ گڑا کر اللہ اگر یہ سچا ہے تو مجھے ہلاک کر دے، اگر میں اپنے نظریے اور دعوے میں سچا ہوں تو اللہ ان کو غارت کر دے، ان کو ہلاک کر دے، صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ پھر جو حق پر ہوگا اللہ اس کی زندگی بڑھا دے گا اور اس کو موت دے دے گا۔ تو ایک کا زندہ رہنا حق مسئلے کی دلیل بن جائے گا کہ یہ حق پر تھا اور وہ باطل پر تھا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری انہوں نے مباہلہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی سے، تاریخ پڑھ لیں، وہ فوت ہو گیا۔ امرتسری کئی سال مزید آگے زندہ رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے باطل اور جھوٹے ہونے کی اور اہل حق کے حق پر ہونے کی مباہلے کی ذریعے حق ثابت کر دیا کہ یہ حق ہے اور وہ باطل ہے۔ اللہ اکبر۔ بلا شبہ یقیناً یہی سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً وہی رب سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ پھر جائیں، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ نہ مانے ضد پر آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب خوب جانتا ہے کہ حق کو قبول کرنے والا، ہدایت کو ماننے والا کون سا سینہ ہے اور فساد پھیلانے والا کون سا آدمی اور کون سا گروہ ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ پھر وہ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ اس مباہلے کا سبب نجران سے، یہ پرانا نام ہے، موجودہ نام ہے یمن۔ یمن سے ایک ڈیلیگیٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایک وفد، ایک گروہ آیا، یہ 10 12 13 آدمی ہوں گے۔ یہ عیسائی جب مدینہ میں آئے تو وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ابن اللہ اور الہ ہونے کے قائل تھے۔ شیعہ میں بھی ایک گروہ موجود ہے، نصیریہ، اور میں اس معاملے میں اچھا ذہن رکھتا ہوں علامہ جواد نقوی صاحب کا، کہ انہوں نے خود کہا کہ ہمیں امیوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا۔ امیوں سے کیا مراد ہے؟ امیر معاویہ، حضرت عثمان، امیر معاویہ کے والد ابو سفیان، امیر معاویہ کا بیٹا یزید اور اس کا بیٹا آگے مروان اور حکم بن مروان، اور یہ بنو امیہ کے جتنے بھی خلیفہ گزرے ہیں، انہوں نے اہل بیت کو یا شیعہ کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا نصیریہ نے نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے ہمیں پوری دنیا میں بدنام کر دیا ہے۔ علی اللہ، علی کو کیا کہتے ہیں؟ علی اللہ۔ ایک آدمی نے بڑی خوبصورت بات کی، آپ بھی اس بات کو، یہ دوسرے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے بندہ سیکھتا ہے، کچھ سکھاتا ہے، کچھ سیکھتا ہے۔ تو نفرت نہیں کرنی ہے، ہر بندے سے نفرت نہیں کرنی ہے، کٹاؤ نہیں کرنا ہے۔ ایک آدمی نے ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے بڑی خوبصورت بات کی اور بات میں بڑا وزن تھا۔ اس نے کہا، ایک شیعہ ساتھی بیٹھا ہوا تھا، یہ ہمارا واف گروپ ہے، صبح کو ہم ایکسرسائز اکٹھے کرتے ہیں۔ اس نے کہا، یار یہ بتاؤ، جنت حضرت علی کے ہاتھ میں، جہنم کی چابیاں بھی اہل بیت اور مولا حسین کے پاس ہیں۔ حضرت علی کعبہ میں پیدا ہوئے، اہل بیت بھی تمہارا، دین بھی تمہارا، جنت بھی تمہارا اور جہنم بھی تمہارے قبضے میں، کائنات کو بھی امام چلا رہے ہیں، پھر ماتم کس چیز کا کرتے ہو؟ وجہ تو سمجھاؤ۔ جب ایک آدمی کو برطانیہ کا ویزا مل جائے اور کروڑوں ڈالر بھی مل جائیں اور اس کو جہانگیر ترین سے بھی بڑی بڑی جاگیریں مل جائے وہاں، پھر روتا ہے وہ؟ کہ کس بات کا روتا ہے؟ بل گیٹ کو کبھی روتے ہوئے دیکھا ہے تم نے؟ نہیں نہ روتا۔ شاہ محمود قریشی کو کبھی آپ نے روتے ہوئے دیکھا ہے؟ خاقان عباسی کو آپ نے کبھی روتے، خواجہ آصف کو کبھی روتے ہوئے دیکھا ہے؟ پرویز مشرف کو، زرداری کو روتے ہوئے دیکھا ہے؟ انہوں نے لوٹا ہے، مال ہے، دولت ہے، اور کہتا ہے ارسطو، قانون پیسے اور طاقت والے کی رکھیل ہوتا ہے، قانون غریب کو لتاڑ دیتا ہے، امیر کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا نواز شریف کو NOR نے دوں گے، پیسے نہیں چھوڑیں گے، تک بھی وصول نہیں کر سکے۔ تو قانون غریب پر چڑھ جاتا ہے، امیر کا کوئی نقصان نہیں کرتا ہے۔ آپ نے روتے ہوئے دیکھا ہے نا ان کو؟ یہ رو رہے ہیں، یہ رو رہے ہیں، یہ نہیں رو رہے۔ اللہ اکبر۔ چلو
اس نے کہا کہ جنت حضرت علی کی، دین حضرت علی کا، امامت حضرت علی کی، کائنات کو حضرت علی اہل بیت اور 12 امام چلا رہے ہیں، جنت جہنم کی چابیاں، تقدیر کے فیصلے اور کعبے میں پیدائش اور اللہ کا دین تمہارے پاس، حضرت مہدی علیہ السلام آخری امام، دین اٹھا کے قرآن اٹھا کے پہاڑوں میں چلے گئے، سب کچھ تو تمہارے پاس ہے بقول تمہارے دعوے کے، پھر رونا کس بات کا ہے، ماتم کس بات کا ہے؟ پھر وہ ساتھی کہنے لگے یار صرف تساں ایکسرسائز کی گال کیتی کرو، صحت کی گال کیتی کرو، مذہب کی گال نہ کیتی کرو۔ اب بات کو سمجھ کر ماننے کی بجائے اناد آ گیا نا، یہ کیوں ڈالے تو دین غلط ہے، وہی بات سامنے آ گئی۔ اللہ اکبر۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے نجران سے جو گروہ آیا وہ ابن اللہ کے بھی قائل تھے اور الہ ہونے کے بھی قائل تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اصل شان ہے نا اس کو وہاں رکھ کر ضرور ماننا چاہیے، کیونکہ حضرت علی جنتی ہیں، گارنٹیڈ مومن ہیں، گارنٹیڈ مومن ہیں، ان کے ایمان اور جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے 10 صحابہ کو فرمایا یہ 10 جنتی ہیں، ان میں حضرت علی شامل ہے رضی اللہ۔ مگر حضرت علی کو اگر مشکل کشا بنائیں یا الہ بنائیں یا اس کو اللہ کہیں تو یہ اللہ کی توحید کے ساتھ کھیلنا ہے، یہ اللہ کے دین کا مذاق اڑانا ہے۔ یہ مذاق یہودیوں نے اور انداز میں اڑایا، عیسائیوں نے اور انداز میں اڑایا، مسلمانوں نے بھی اپنے دین کو اصلی حالت پر نہیں رکھا۔ سب کو اللہ کا بندہ مانو، مومن مانو، نیک مانو، اللہ کے ولی مانو، لیکن الہ اللہ ہے، داتا اللہ ہے، دستگیر اللہ ہے، غریب نواز، گنج بخش، حاجت روا، مشکل کشا، ما یکون کا کان ما یکون کا مالک، عزت و ذلت، فتح اور شکست، زندگی اور موت، موسم کا بدلنا، دن رات کا لانا، اولادیں دینا، رزق دینا، صحت دینا، صرف ایک اللہ کے اختیار میں ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر عرش عظیم کا مالک ہے، جبرائیل کا خالق، محمد کا خالق، ابراہیم کا خالق، نبیوں رسولوں پیغمبروں کا خالق، تمام انسانیت کو پیدا کرنے والا اکیلا اللہ ہے، اور اس کے پیدا کرنے میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ کائنات کو بنانے میں وہ اکیلا ہے، واحد ہے، یکتا ہے، لا شریک ہے، احد احد احد، اللہ احد، اللہ یکتا ہے۔ جب تم اس کو دوسرا دے دو گے کہ یہ بھی اس کے ساتھ ہے، یہ شرک ہو جائے گا، اور شرک اللہ کہتا ہے پیغمبر بھی کر لے تو جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی، داخلہ تو دور کی بات ہے۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اے پیغمبر محمد کریم، آپ تمام نبیوں کے امام ہیں، اگر آپ نے اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک کر لیا آپ کے نیک عمل اللہ برباد کر دے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ خسارہ پانے والوں کی صف میں کھڑے ہو جاؤ گے۔ اللہ کسی کو اپنا کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، اللہ کسی سے مرعوب نہیں ہوتا ہے، جھکتا نہیں، جھجکتا نہیں، ڈرتا نہیں، یرکتا نہیں، پیچھے نہیں ہٹتا ہے، اللہ کے فیصلے دنیا پر نافذ ہونے کے لیے ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ کے نیک عمل برباد کر دوں گا اور میرے قلم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، آپ محمد کا واسطہ دو گے، آپ کا واسطہ ہی کمزور ہے۔ واسطہ اللہ کو اللہ کی صفات کا دینا چاہیے، اللہ جیسے عظیم ہے اس کی صفتیں بھی عظیم ہیں، لا محدود ہیں، نہ ختم ہونے والی اندر والے۔ کیا مسئلہ ہے؟ بیٹھ جاؤ نا۔ طاہر ہے، طاہر ہے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اللہ کے رسول نے اس وفد سے جو عیسائی تھے
اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بھی مانتے تھے، ابن اللہ بھی مانتے تھے اور ضد پر اڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے فرمایا ان سے بحث نہ کرو، مباہلہ کرو اور دعا کرے گڑ گڑا کر کے، جو حق پر ہے اللہ اس کی زندگی میں برکت ڈال دے، جو باطل پر ڈٹا ہوا ہے اللہ اس کو ہلاک کر دے دنیا میں۔ یہ آیت جب نازل ہوئی، حضرت سعد بیان کرتے ہیں اپنے اولاد کو لے آؤ، ہم بھی لے آتے ہیں، تم اپنی بیگمات کو لے آؤ، میں بھی اپنی بیگمات کو لے آتا ہوں، تم اپنی نفسوں کو لے آؤ، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، ثم نبتہل، اور لعنتیں کرتے ہیں، بد دعائیں کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ جھوٹوں پر لعنت فرمائے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی المرتضیٰ، جناب فاطمہ اپنی بیٹی، اپنا داماد، اپنا چچا زاد بھائی، دو رشتے ہو گئے، چچا زاد بھائی بھی اور داماد بھی، فاطمہ بیٹی، حضرت حسن نواسے، حضرت حسین رضی اللہ عنہما نواسے، ان کو بلایا، پھر فرمایا اے اللہ یہ بھی میرے اہل ہیں، تو ان کو بھی میرے اہل میں شامل کر لے۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اہل نجران مباہلے سے ڈر گئے، توجہ، اہل نجران مباہلے سے ڈر گئے اور انہوں نے جزیہ دینا منظور کر لیا، اسلامی خلافت کو اپنے زندہ رہنے کا ٹیکس جزیہ دینا منظور کر لیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نجران کے دو آدمی عاقب اور سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کا ارادہ مباہلہ کرنے کا تھا، مگر ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کہ تم رسول اللہ سے مباہلہ نہ کرو، کیونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور ہم نے آپ سے اگر مباہلہ کر لیا تو ہم نہ بچیں گے اور نہ ہماری آئندہ کی نسلیں بچیں گی۔ دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ آپ نے جو فرمایا ہے وہ ہم آپ کو دے دیں گے، آپ ہمارے ساتھ کسی امانت دار آدمی کو بھیجیں، کسی اور کو نہیں، صرف کسی امانت دار ہی کو آپ نے بھیجنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یقیناً میں تمہارے ساتھ ایک سچے پکے امانت دار شخص کو بھیجوں گا۔ صحابہ کی نظریں، اب مجمع تھا، صحابہ کی نظریں دیکھنا شروع ہو گئی کہ اللہ کے رسول امین امت کس کو مقرر کرتے ہیں کہ میں آپ کو امین ترین آدمی دوں گا، یہ سعادت کس کے حصے میں آتی ہے؟ اللہ کے رسول نے عبیدہ ابن الجراح کو کھڑے ہونے کا حکم دیا، عبیدہ ابن الجراح آپ کھڑے ہو جائے۔ جب وہ کھڑے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کا امین ہے، یہ میری امت کا امین الامت عبیدہ ابن الجراح، اللہ کے رسول نے کہا یہ میری امت کا امین ہے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی جنگوں کا باب، یہ حدیث وہاں سے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اب اگلی حدیث سنیں۔ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کے امین عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک اور حدیث، سیدنا عبداللہ بن عباس، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ کے چچا 9 سے زیادہ تھے، 9 کے قریب تھے، ان میں سے عباس چچا ہیں، یہ اس کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عباس۔ بیان کرتے ہیں ابو جہل نے کہا کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے پاس نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں ان کی گردن کاٹ دوں گا، میں ان کو قتل کر دوں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر وہ ایسی حرکت کرتا تو سب کے سامنے اللہ کے فرشتے اسے پکڑ لیتے، اور اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو وہ مر جاتے اور جہنم میں اپنے ٹھکانے کو دیکھ لیتے، اور اگر عیسائی رسول اللہ سے مباہلہ کرنے کے لیے نکلتے تو وہ اس طرح واپس لوٹتے کہ نہ ان کے اہل بچتے نہ ان کا مال بچتا، اللہ سب کو تباہ کر دیتا۔ مباہلہ ہوا نہیں ہے، مباہلہ ہوا نہیں ہے، مگر اللہ کے رسول نے اس کیفیت، اس مجلس کی منظر کشی بیان کی ہے۔ آیت مباہلہ میں
میں اپنے بیٹوں اور اپنی عورتوں کو بلانے کا ذکر ہے. ابنا انا و ابنا اکم و نساء انا و نساء اکم. نساء کا لفظ بیویوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن و حسین کو بلایا، یہی آپ کے اہل بیت تھے، بیویوں کو نہیں بلایا. حالانکہ کسی بھی حدیث میں بیویوں کو نہ بلانے کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور عدم ذکر، کسی چیز کا ذکر نہ کرنا، اس کے انکار کی دلیل نہیں بنتا ہے، اس کے انکار کی دلیل نہیں بنتا ہے. دعائیہ انداز میں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، اللہ اس مباہلے میں ان کو بھی میرے اہل شامل کر لے. یہ اللہ کے رسول نے دعا کی ہے. تو اب حضرت حسین، حضرت حسن، یہ تو حضرت علی کے خاندان کے ہیں، نبی کی اولاد تو نہیں ہے. تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تو تھا کوئی نہیں. اور نساء کو کیوں نکالتے ہو؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سینے میں بغض ہے عائشہ کے خلاف، حفصہ کے خلاف، سلمہ کے خلاف. یہ سینے میں بغض ہے. ورنہ قرآن میں لفظ تو موجود ہیں وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، میں اپنی عورتوں کو بلا لیتا ہوں، اور ان کو درمیان میں بٹھا کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر لعنت کی بد دعا کرتے ہیں، ہلاکت کی بد دعا کرتے ہیں. نہ میری بیوی، نہ میری اولاد، نہ میرے نواسے، نہ میں بچوں گا. پھر تم زندہ رہنا تم اگر حق پر ہوئے. اگر میں حق پر ہوا تو تم جیسے ہی پلٹو گے اللہ تمہیں تہس نہس کر دے. تو گھرانے میں بیویاں شامل ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ. اللہ تم سے، تمہارے گھرانے سے گندگی کو دور کر دے اے محمد کے گھر والے. تو ان گھر والوں میں بیویاں شامل نہیں ہیں. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ، اللہ نے اس گھرانے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 73 ہے. تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہل بیت سے مراد بیویاں نہیں ہیں، تو نواسے ہیں ہی نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، یہاں اہل بیت ہے. اور مباہلے والی آیت میں بھی نساءنا وَنِسَاءَكُمْ گھرانے کا ذکر ہے، تو بیویاں اس میں شامل ہیں، مباہلہ ہوا نہیں ہے. تو صرف اہل بیت میں علی، فاطمہ، حسن، حسین کو شامل کرنا یہ عناد اور بغض کی بات ہے. آپ کی گھرانے کی عورتیں بھی شامل ہیں، ان کو بھی نہ نکالا جائے. تو میں نے آپ سے یہ بات وعدہ کیا تھا کہ یہ پہلے خطبے کا آخری حصہ یہی ہوگا، یہی ٹاپک کا عنوان ہوگا جو میں نے بیان کیا ہے. اما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. ایک تو بچے ہمارے نوجوان دیر سے آتے ہیں، دوسرا وہ کھیلتے رہتے ہیں. آپ باہر طرف ماحول دیکھیں، وہ اپنی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی اشتہار کو دیکھ رہا ہے، کوئی آنے والے کو دیکھ رہا ہے، کوئی ٹوٹیوں پر دیکھ رہا ہے. جمعہ پلے باندھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ میں کچھ لے کے جاؤں، میری اصلاح ہو جائے، میرا تزکیہ نفس ہو جائے. یہ دیوار کے ساتھ آپ ٹیپ بھی نہ لگائیں، اپنے سہارے پر بیٹھیں تاکہ مسئلہ یاد ہو. عورتوں کو خوشبو لگا کر مسجد میں نہیں جانا چاہیے. یہ میں کیا بتا رہا ہوں؟ خواتین کے لیے مسجد کے جانے کے آداب. عورتوں کو خوشبو لگا کر مسجد کی طرف نہیں جانا چاہیے، مسجد میں نہیں جانا چاہیے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا تم میں سے کوئی عورت مسجد میں آنا چاہے تو وہ خوشبو نہ لگائے. صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب خروج النساء الی المساجد. ہمارے اہل سنت کے دیوبند مسلک کے ایک عالم کراچی کے مفتی طارق مسعود صاحب انہوں نے کہا کہ عورتیں جایا کرتی تھیں، لیکن اب یہ ہمارے بڑے علماء فیصلہ کریں گے. اگر عورت کو دین گھر میں مل رہا ہے تو مسجد میں نہ جائے، یہ ان کے لفظ ہیں. اگر دین نہیں مل رہا ہے تو پھر عورت کو مسجد میں جانا لازم ہے، ورنہ وہ بے دین ہو جائے گی، وہ خدا کی معرفت سے بھی پہچان سے بھی ناآشنا ہو جائے گی. لیکن یہ فیصلے بڑے علماء مثلا تقی عثمانی صاحب کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ وہ کریں گے. تو یہ حدیث ہے کہ عورتوں کو مسجد میں تو جانا چاہیے، مگر آداب یہ ہیں کہ خوشبو لگا کر نہ جائے. اگر فتنے کا ڈر ہو تو عورت کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگائے وہ عشاء کی نماز میں ہمارے ساتھ شامل نہ ہو. جیسے مردوں کو کہا اگر تم نے کچا تھوم اور کچا وصل یعنی پیاز کھا لیا ہے یا سگریٹ کی بدبو ہے تو تم مسجد میں نماز نہ پڑھو، پھر گھر پڑھو. فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، ساتھ کے لوگوں کو بھی اذیت ہوگی، بدبو ہے. میرے خیال میں کوئی اہل حدیث سگریٹ تو نہیں پیتا؟ کیوں جی پیتا ہے؟ میرا کوئی اہل حدیث بھائی ہمارا سگریٹ تو نہیں پیتا؟ اچھا آپ بھی پیتے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے. اللہ کا رسول نفرت کر رہا ہے اور تم کہتے ہو میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اور بھائی اہل حدیث تو وہ ہے جس کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور اس کا خلیفہ ہے اور جانشین ہے. کوئی اہل حدیث وہ کہتا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں، وہ محمد کا جانشین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کو سگریٹ پینا چاہیے، داڑھی کاٹنی چاہیے. کیا خیال ہے؟ اصلاح کریں، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اچھا اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب آخری بات ہے چھوٹی، سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ. اپنی صفیں درست کرو، سیدھی کرو. بلا شبہ صفوں کو درست کرنا نماز کو قائم کرنے میں شامل ہے. اور لوگ تو اہتمام نہیں کرتے. اب اہل حدیث بھی صف کو درست کرنے میں ڈھیلے ہو رہے ہیں. تائید کرتے ہو؟ اہل حدیث بھی صفوں کو مضبوط بنانے میں ڈھیلے ہو رہے ہیں. پاؤں ٹیڑھے ٹیڑھے، شمال مغرب کو جنوب مغرب کو، کعبے کی طرف پاؤں نہیں رکھنے، ایسے ٹیڑھے کر کے رکھنے. تو پھر تو خلا ہو جائے گا کندھوں کے درمیان. اپنی صفیں سیدھی کرو. بلا شبہ صفوں کو درست کرنا نماز کو قائم کرنے کا حصہ ہے. آخری بات، اللہ کے رسول نے فرمایا اقیموا الصفوف وحاذوا بین المناقب. صفیں سیدھی کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ کندھے برابر کرو. وسد الخلل، خلا کو پر کرو، وقفے کو، فاصلے کو، خلا کو پر کرو. وَلِجُنُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ وَلَا تَذَرُوا فُرْجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. فرمایا اپنے بھائیوں کے لیے نرم ہو جاؤ اور شیطان کے لیے بیچ میں خالی جگہ مت چھوڑو. گنجائش ہے فاصلہ رکھ کر صف بنانے کی، شیطان کے لیے بیچ میں جگہ مت چھوڑو. کتنی بات کلیئر ہے. صف کے بارے میں اگلی باتیں اگلے جمعہ میں، اور اگلے جمعہ سے انشاءاللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہم شروع کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.